الرحمن الرحیم المالک الرحمن الرحیم 40 نصیحتوں میں 10واں نمبر، شرع کا ہر وقت خیال رکھے۔ شرع اور شریعت ایک ہی معنی میں ہیں۔ شریعت احکام خداوندی اور قانون الہی کو کہتے ہیں، اور ان احکام کی عملی شکل کا نام سنت ہے۔ دونوں تعریفیں ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ سنت شریعت ہے، شریعت سنت ہے۔ یہ عمومی تعریف ہے۔ اصولی تعریف اپنی جگہ اہل علم کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ہماری یہ زندگی بندگی کی آزمائش اور امتحان کے لیے وضع کی گئی ہے۔ یہ آزمائش ہمیں ایک مخصوص طرز زندگی اور وضع حیات کا پابند کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو منتخب کر کے وہ خاص احکام ان پر نازل کیے، اور ان کے ذریعے اپنے تمام بندوں کو پابند کیا کہ وہ ایسی ہی زندگی گزارنے کا اہتمام کر کے ابدی زندگی یعنی آخرت میں اپنی مرضی والی حیات کا انعام جیت لیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، جس کا لازمی نتیجہ آخرت کی رسوائی اور عذاب دوزخ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ارشاد ربانی ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب میری ہدایتیں تم لوگوں کے پاس آئیں گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت والجلال ہی کا ارشاد ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ چنانچہ جو لوگ اپنے نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی لوگ فلاح پائیں گے یعنی کامیابی والے ہوں گے۔ ان آیتوں سے دو باتیں صاف معلوم ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ شریعت کا مقصد بندگی کی آزمائش ہے، دوسرے یہ کہ شریعت کی اتباع ہی میں دنیا و آخرت کی فوز و فلاح مضمر یعنی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر کام میں سب سے پہلے یہ معلوم کرے کہ شریعت میں یہ کام کرنا درست ہے یا نہیں۔ اگر درست نہیں ہے تو طے کر لیں کہ ہمیں ہرگز بھی یہ کام نہیں کرنا ہے، خواہ نفس پر کتنا ہی گرا کیوں نہ معلوم ہو، اور اگر درست ہے تو اب یہ معلوم کرے کہ اس کام کی تعمیل و تکمیل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ جو طریقہ مسنون ہے اس کے مطابق اس عمل کو انجام دے، خلاف سنت طریقوں کو اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے، خواہ زمانہ اسے پسند کرتا ہو یا نہ پسند کرتا ہو۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف و صریح انداز میں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے ربی کا طریقہ، جب تک تم اس کے ساتھ چمٹے رہو گے ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری جگہ نبی کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری جگہ فرمان ہے اتبعوا السواد الاعظم فانہ من شذ شذ فی النار، اختلافات امت یعنی وقت کے علماء، بڑی جماعت یعنی جمہور علماء کا اتباع کرو، اس لیے کہ جو جماعت سے علیحدہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ ان سب روایات سے، قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نام ہے کتاب و سنت اور اجماع امت کا، اور شریعت میں عقیدہ و عمل دونوں کا دخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ، عبادات، معاملات و معاشرت اور باہمی حقوق، تمام امور میں شرعی احکام کا احترام اور ان پر عمل اپنے لیے ضروری سمجھے، بقدر ضرورت ان باتوں کا علم حاصل کرے اور اپنا عمل اس کے موافق بنائے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائیں۔